رات کے 10 بجے السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کے بارے میں معاہدے پر آج شنگھائی میں دستخط کیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن کے فروغ کے لیے بدستور ایک پائیدار لائحہ عمل ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت مستحکم ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ سادگی و کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہے۔ پاکستان نے آج چین کے شہر شنگھائی میں ایک تقریب میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعاون تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے بین الاقوامی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے بانی رکن کے طور پر مصنوعی ذہانت کے شعبے میں خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے تناظر میں بین الاقوامی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان عالمی مصنوعی ذہانت تقسیم کو ختم کرنے اور سب کے لیے ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت تک مساوی رسائی کو فروغ دینے کی کوششوں میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی معیار کے اداروں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے معیاری تعلیم، تحقیق اور جدت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے علم پر مبنی معیشت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار امریکہ کے شہر بوسٹن میں تعلیمی رہنماؤں، محققین اور جدت سے وابستہ اداروں کے سربراہان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی علم پر مبنی معیشت اور جدت طرازی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بوسٹن یونیورسٹی اور ہارورڈ کے اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ تعلقات قائم ہیں، جن کی بنیاد مشترکہ تاریخ، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ آج اسلام آباد میں مصر کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے مصر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اسے عرب اور مسلم دنیا میں ایک کلیدی شراکت دار سمجھتا ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شبان میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ کشیدگی سے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک پائیدار لائحہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد میں چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم پاکستان 22 جون کے MOU اور پاکستان قطر مشترکہ اعلامیہ کے مطابق تشدد کے خاتمے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام فریقوں پر زور دیتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بنگلہ دیش کی رباب فاطمہ کو افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ اور اپنی نئی خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور توسیعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ